آج سے ہزاروں سال قبل یمن کے گردونواح میں ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کا نام سبا تھا اور وہاں کے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس جگہ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، ہر طرف ہریالی، خوبصورت باغات، سرسبز و شاداب کھیت اور دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ مگر یہ قوم شرک کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی عبادت کرتی تھی۔ جب اس شہر کے مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے اس شہر کا تخت سنبھالا۔ بعض کتابوں سے ہمیں اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات کی نسل میں سے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک انتہائی ذہین عورت تھی اور اس نے 9 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اس وقت پوری دنیا پر ایک عظیم مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی جن کا نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے اور آپ علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان، جن، چرند، پرند اور ہوا کو کر رکھا تھا۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں تمام جنوں، انسانوں اور پرندوں کو اکٹھا کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پیارا پرندہ ہدہد نہ آیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد بھی آ گیا۔ جب ہدہد سے وجہ پوچھی گئی تو ہدہد نے انتہائی ادب سے جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا تھا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جس کا نام بلقیس ہے اور بلقیس ایک انتہائی بڑے اور خوبصورت تخت پر بیٹھ کر ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت انتہائی قیمتی سونے، ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا ہے۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو تم میرا خط لے کر ملکہ بلقیس تک جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ان کی باتیں سنو کہ وہ میرا خط دیکھ کر کیا رد عمل کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط یمن کی جانب روانہ کیا جس میں کچھ یوں الفاظ لکھے تھے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا یعنی بلقیس اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے دربار میں تقریباً 300 سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو وہ طیش میں آ گئے اور غضبناک ہو کر بولے: یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت عملی سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ سچا نبی ہوا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے ہی وفد کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور انہوں نے وفد کا ایسا استقبال کیا کہ وہ وفد چونک اٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی دونوں جانب سونے کے بڑے بڑے جانور کھڑے کر دیے جائے اور تمام وزراء کی کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے اور دربار کو ہیرو جواہرات سے سجا دو۔ جب وفد اپنے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نوکروں سے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا کر رکھا ہے جس کا تم اور تمہاری ملکہ بلقیس تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ تمام تحائف واپس لے کر چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور وفد کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس وفد نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو سارا قصہ سنایا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ سارا قصہ سنا تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اس نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے تمام جنات اور وزیروں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میری خدمت میں لا کر رکھ دے۔
اس پر ایک جن آیا اور بولا حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس پر سونے چاندی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس پر موجود سرخ زمرد اور موتی اس کی رونق میں 4 چاند لگاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے کر اس تخت کو مزید بہتر بنوا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس کا استقبال کیا گیا، اور اس کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے اس کو ایک ایسے محل میں لے جایا گیا کہ جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، اور جس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اندر داخل ہوئی تو وہ فریب نظر کا شکار ہو گئی، اور اس نے اپنے لباس کو اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمندگی ہوئی کہ وہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس تھا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس کو اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل ظاہری تبدیل تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس تخت کو پہچان لیا۔ تخت دکھانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہی ہے؟ تو اس پر ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تخت ہو بہو اسی طرح کا ہی ہے، اور ملکہ بلقیس سوچنے لگی کہ جو شخص یمن سے 1500 میل دور یروشلم میں اس بھاری بھرکم تخت کو لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ معجزات دیکھ کر ملکہ بلقیس اور اس کا تمام لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کفر و شرک چھوڑ کر توحید کا پرچم تھام لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی ساری زندگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے محل میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔